السلام علیکم ناظرین، اکنامک نیوز کے ساتھ ذیشان مرچنٹ آپ کے سامنے 24/7online.tv، اور ہم اپنے شوز میں بات کرتے ہیں اکنامک سچویشن آف پاکستان کے بارے میں اور اس کو کیسے ہم امپروو کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں۔ آپ MNA ہیں MQM کی طرف سے، آپ جو ہیں ممبر CEC کمیٹی ہیں MQM کے، بزنس مین انڈسٹریلسٹ ہیں، اور جو ان کی جب مجھے سب سے زیادہ بات اٹریکٹ کرتی ہے کہ آپ ہائیسٹ انڈیویجول ٹیکس پیئر آف پاکستان ہیں۔ گورنمنٹ نے آپ کو اس چیز پہ ریکگنائز کیا، آپ کو ستارہ امتیاز دیا۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں خواجہ سہیل منصور صاحب۔ خواجہ صاحب السلام علیکم۔ ویلکم ٹو دا شو۔ الحمدللہ سر، آپ سے تو بہت کچھ باتیں کرنی ہیں، اور چونکہ آپ تو ہماری کنٹری کو سب سے زیادہ ریونیو ارن کر کے دے رہے ہیں، تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ ہمارا ملک خوش قسمت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے کچھ اور ٹیکس پیئر کراچی میں پاکستان میں اور ہو جائے، ہمارے ملک کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ خواجہ صاحب، میں آپ سے بات کروں گا پاکستان کی اکنامک سچویشن کے بارے میں۔ آپ بینگ این انڈسٹریلسٹ، پاکستان کی اکنامک سچویشن کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ذیشان، اس وقت جو پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے وہ ایک بہت نازک موڑ پر ہے۔ بالکل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے بارڈرز کے اوپر جنگی حالات چل رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ٹیررزم کس صورت میں ہے، پھر اس کے ساتھ الیکٹرک کا کرائسس، گیس کا کرائسس، پانی کا کرائسس، انٹرنیشنلی پرائسز کا اپ ہو جانا۔ جی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کسی بھی ملک کی معیشت کو بہت بڑا دھچکا دیتی ہیں۔ صحیح بات۔ اور پھر ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے ٹیکس کلچر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ایک طبقہ جو ہے سب سے زیادہ تنخواہ دار لوگ جو ہیں ویٹ سورس، کیونکہ ان کی ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے، وہ پے کر رہے ہیں، بس وہ سمجھ لیں کہ بیچارے مجبور ہیں۔ آنیسٹ فورس ٹیکس پیئرز۔ پھر یہ ہے کہ کچھ بزنس مین جو ہیں وہ ٹیکس دے رہے ہیں، لیکن جو ملک کا 67% حصہ ہے ایگریکلچر پہ، اس میں یہ نہیں کہتا کہ چھوٹے کاشتکار جو ٹیکس دیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا نظام بنایا جائے جس کے اندر آڑتی بیٹھے ہوئے ہیں جو 200 300 ارب روپے سپورٹ پرائز گورنمنٹ سے لے رہے ہیں، لیکن وہ چھوٹے کاشتکار کو منتقل نہیں ہو رہا، نہ وہ گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں، سب اپنی جیبوں میں ان کے جا رہا ہے۔ ان کا معیار زندگی دیکھ لیں، ان کی عیاشی دیکھ لیجئے۔ آج اس ملک کے اندر مہنگائی کی آپ حالت یہ دیکھ لیجئے کہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ 7,000 یا 10,000 یا 15,000 روپے میں میرے خیال ہے گھر نہیں چلا سکتا۔ اگر مجھے پاکستان کا فائنانس منسٹر یہ بجٹ بنا کر دکھا دے جس ملک کے اندر 105 روپے تیل کا بھاؤ ہو جائے، جس ملک کے اندر 170 روپے گھی کا بھاؤ ہو جائے، جس ملک میں 58 روپے بلکہ 90 روپے تک چینی کا بھاؤ چلا جائے، تو ایک غریب آدمی کیا کھائے گا، کیا کپڑے پہنے گا، کیا اپنے بچوں کو تعلیم دلائے گا، کس جگہ کے اوپر جا کر وہ علاج کروائے گا؟ تو بات یہ ہے کہ بہت ہولناک اس گورنمنٹ کا کیا یہ مینیفیسٹو نہیں تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کا مینیفیسٹو جو ہے وہ تو سب کا یہی تھا، جی، اور سب کو پولیٹیکل پارٹیز کا یہ تھا، لیکن بات یہ عمل کیا کیا۔ دیکھیں آپ نے آج پیٹرول کی پرائس کو بڑھا دیا، بات یہ ہے کہ آپ اپنا شاہانہ خرچوں کو روک کر جو آپ کی ایک بادشاہوں کی زندگیاں آپ گزار رہے ہیں، جو سیاستدان ایک بادشاہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا وہ اپنے حصے میں سے کچھ اپنے شاہانہ خرچوں کو کٹ کر کے اس غریب آدمی کو ریلیف نہیں دے سکتا تھا؟ لیکن اس نے نہیں دیا۔ خواجہ صاحب مجھے یہ بتائیں، ایک تو آپ نے پاکستان کی اکنامک سچویشن کا ایک چھوٹا سا بتا دیا ہمیں کہ کیا کیسے چل رہی ہے ہماری اکانومی۔ بے شک بہت کرائسس ہیں، کیا مین فیکٹرز ہیں؟ جیسے آپ نے روشنی ڈالی کہ انرجی کرائسس ہیں، آپ نے روشنی ڈالی لا اینڈ آرڈر سچویشن، ان کو آپ بینگ این انڈسٹریلسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ آپ بھی تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ بزنس چلا رہے ہیں اپنا، تو آپ بھی انہی ہر چیز سے ہر روز فیس کر رہے ہوتے ہیں، یہ پرابلمز آپ کو بھی ہر روز کی بیسس پہ آ رہی ہوتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ جب تک تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں بیٹھ کر ایک لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنائیں گی، ٹھیک ہے، ایڈوکزم کے اوپر ملک نہیں چلا کرتے، صحیح پالیسیز جو ہیں وہ لانگ ٹرم بنائی جاتی ہیں، چاہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو، کل ہو سکتا ہے نواز کی آ جائے، کل ہو سکتا ہے MQM آ جائے، کل ہو سکتا ہے کوئی اور آ جائے، صحیح بات۔ لیکن بات یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے، جو ملک اللہ تعالیٰ نے اگر پاکستان بنایا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ رہتی دنیا تک رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہماری اولادوں کو، ہمارے سب لوگ جو ہیں، ہم ایک بار مائیگریشن کرنے کے بعد اب دوسری مائیگریشن نہیں بنتی۔ صحیح بات۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر کوئی اچھی پالیسیز چل رہی ہیں اور دوسری گورنمنٹ آ گئی تو آپ اس چیز کو وہاں پہ ختم نہ کر دیں، بلکہ آپ اس کو کنٹینیو کریں۔
جو برائیاں ان کو ختم کریں. آپ بجٹ پالیسی بنائیے, ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائیے, انڈسٹریل پالیسی بنائیے, ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائیے, ایگریکلچر بنائیے, ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائیے. آپ مجھے بتائیے کہ اس ملک کے اندر اتنا بڑا ظلم یہ ہے, آپ جس وقت گندم کو سپورٹ پرائز دیتے ہیں تو گنا لگنا بند ہو جاتا ہے, جب گنے کی پرائز بڑھاتے ہیں تو گندم لگنی بند ہو جاتی ہے, جب گندم لگنی بند ہوتی ہے تو کپاس کی پرائز بڑھا دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر آپ کو ایک ایگریکلچر پالیسی لانی پڑے گی کہ ایریا وائز آپ کو کس ایریا کے اندر کون سی کراپ کس طرح اگتی ہے, آپ کی ڈیمانڈ کتنی ہے, آپ کو کس طریقے سے اس کو مینیج کرنا ہے, نہ کہ اس کو صرف پیسے پر بیچیں. خواجہ صاحب اب میں تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ سے آپ سے پوچھتا ہوں, اسی سوال کو تھوڑا سا چینج کر کے, بینگ اے پولیٹیشین, being a member National Assembly belonging to the leading party of Karachi MQM, آپ نے گورنمنٹ کو کیا یہ پالیسیز یہ سجیسٹ کی ہیں, کیا آپ کی طرف سے MQM کی طرف سے کیا یہ اندیا دیا گیا ہے گورنمنٹ کو کہ اس ٹائپ کی پالیسیز ہونی چاہیے؟ کیونکہ اگر یہ سجیشنز آپ نے دیے ہیں تو ایک بات بنتی ہے کہ آپ یہ سب چیزیں کہہ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے یہ سجیشنز ہی نہیں دیے تو کیا یہ بات کہنا اس وقت صحیح ہوگی اس فورم؟ پچھلے بجٹ کے اندر ہم نے ان کو 1200 بلین جی کہ ایکسٹرا ریونیو جنریٹ کرنے کے طریقے بتائے تھے, جس کے اندر ایگریکلچر ٹیکس, اس کے اندر میں یہ نہیں کہتا کہ چھوٹے کاشتکار کے اوپر لگائے, لیکن جو بھی انکم اس ملک کے اندر ٹیکسیبل انکم ہے وہ ٹیکس آدمی پے کرے, اس میں کوئی بھی ہو, کوئی غریب ہو, کوئی امیر ہو, کوئی جاگیردار ہو, جو جس کی اتنی انکم ہو کہ جو ٹیکسیبل ہے وہ ٹیکسیبل پے کرے. اگر شہری علاقوں کے اندر آپ نے 3 لاکھ روپے کی ایگزمپشن دی ہے تو آپ رورل کے اندر 6 لاکھ روپے کی دے دیں, لیکن 12 ٹیکس نیٹ میں آپ کو لانا پڑے گا. اور ایم کیو ایم نے پچھلی بار جو اپنے سجیشنز دی تھی اس میں 1200 بلین کے ہم نے ایکسٹرا ریونیو بتائے تھے, جس کے اندر افغان ٹریڈ ہے جس کو روکنا ہے آپ نے, آپ کے پاس جو کارپوریشن کے لاسز ہیں, آپ لاسز میں کیوں ان کو چلا رہے ہیں؟ صحیح, آپ ریلوے کو ریفارم کریں, آپ ان کو پرائیویٹائز کریں, ان کے اوپر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ لے کر آئیں, آپ اسمگلنگ کو روکیں. آپ کے پاس انڈر انوائسنگ ہو رہی ہے, آپ کے پاس کرپشن جو ہے وہ ایف بی آر کے اندر جو ہے 400 بلین کا ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ اس کو روکیں گے, اپنے شاہانہ خرچوں کے اندر آپ کمیاں لائیں. اگر ہمارے اس بجٹ پچھلے سال کے پرپوزل کے اوپر اگر یہ چلتے تو یہ 1952 بلین کا جو انہوں نے بجٹ دیا, دیکھیں انکم کر دینا جو ہے نا وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. انکم تو آپ یہ کہیں گے کہ جی میں اس سال 2025 بلین کا وہ چاہیے مجھے, لیکن بات یہ کہ آپ اپنے خرچوں کو کنٹرول کرتے ہیں. بات یہ کہ آپ اپنا گھر اگر چلاتے ہیں تو آپ کو اگر ایک سیلری ملتی ہے 1 لاکھ روپے تو آپ 1 لاکھ روپے کے اندر اپنے آپ کو مینیج کرتے ہیں. صحیح بات. لیکن اگر آپ یہ بولیں کہ میں خرچہ 1.5 لاکھ کا کر دوں اور انکم میری 1 لاکھ کی ہو تو پھر اس ڈیفیسٹ پہ تو ملک نہیں چل سکتا. لیکن آپ نے جیسے اور پھر میں اس میں تھوڑی سی بات کر دوں, اس سال ہم جو ہے متحدہ قومی موومنٹ جو ہے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی ہدایت کے اوپر ہم اپنا بجٹ بنا کے دے رہے ہیں. ٹھیک, اس میں ہم یہ دے رہے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم گورنمنٹ میں ہوگی اور کبھی بجٹ پیش کرے گی تو وہ بجٹ کیا ہوگا. اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر وہ بجٹ ہمارا گورنمنٹ اس بار اڈاپٹ کر لے تو کم سے کم 500 بلین کا ڈیفیسٹ کم ہو جائے گا. اس وقت 900 بلین کا ڈیفیسٹ ہے تو 500 بلین کا ڈیفیسٹ تو پہلے سال ہی کم ہو جائے گا. لیکن اگر یہ کیا اس کی کچھ ہائی لائٹس ہمیں بھی بتائیے, ہم سے بھی شیئر کیجیے, ہمارے ویورز سے بھی شیئر کیجیے کہ کیا آپ نے اس میں مین ہائی لائٹس, اس میں کیا پروپوزلز ایسے ڈالے ہیں کہ جس سے آپ 500 بلین کا ڈیفیسٹ ایک سال میں ہی کم کر سکتے ہیں؟ اس میں ہم نے جو اپنے ہائی لائٹ اس میں ساری چیزیں ڈالی ہیں, اس میں یہی ڈالا ہے کہ جو ہر انکم ہو وہ ٹیکسیبل ہو. ٹھیک ہے. آپ کے پاس آج یہ حالت ہے کہ ایک گاڑی آپ بک کرواتے ہیں ڈیلر سے, جب اوپن مارکیٹ میں جا کے بکتی ہے تو اس کا NTN نمبر نہیں ہے. نہیں, لیکن جب ڈیلر سے بک کراتے ہیں تو اس وقت تو آپ کا NTN تو لے لیا نا آپ نے, لیکن جو بلیک منی مارکیٹ کے اندر ہے جب وہ پرچیز کر رہا ہے تو اس کا NTN نمبر کیوں نہیں ہے؟ ہر اسٹیج کے اوپر ہونا چاہیے. آپ کے پاس ہر پراپرٹی کے اوپر ایک ٹیکس ہونا چاہیے کہ جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں ان کو آپ ایگزمپشن دیجئے. جو 1000 گز کے بنگلے میں رہ رہے ہیں, جو 500 گز کے بنگلے میں رہ رہے ہیں, ان کے اوپر آپ ٹیکس لگائیے. جو چھوٹی گاڑی استعمال کر رہا ہے وہ ظاہر ہے نوکری پیشہ آدمی افورڈ نہیں کر سکتا, اس کو آپ پیٹرول کے اندر جو ہے سبسڈی دیجئے. جو پراڈو اور لیکسس یوز کر رہا ہے آپ اس کو بھی اسی ریٹ کا پیٹرول بیچ رہے ہیں. جس کے گھر میں 16 ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں آپ اس کو بھی اسی بھاؤ پہ بجلی بیچ رہے ہیں. جس کے گھر میں ایک بلب جل رہا ہے اس کو بھی اسی بھاؤ پہ بجلی بیچ رہے ہیں. یونٹ بیسڈ ہے نا, یونٹ بیسڈ 50 یونٹ کے اندر. مجھے ایک بات بتائیے, 50 یونٹ کے اندر تو مطلب یہ ہے کہ اس طبقے کو آپ لا رہے ہیں. آج آپ بتائیے کہ ایک ریفریجریٹر, ایک پنکھا, یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے. جی ہاں بالکل بالکل, لیکن اس کے لیے بجلی بھی تو ہونی چاہیے نا. ابھی تو فی الحال تو ہر بات بجلی ہی نہیں ہے. تو میں نے آپ سے بات یہ آپ نے مجھ سے سوال یہ کیا کہ آپ انڈسٹری چلا رہے ہیں. جی جی, دیکھیں میں اپنے انڈسٹری کے اندر ہر سال جو ہے BMR کرتا ہوں. صحیح, مطلب اس کے اندر ایک چینجز لاتا ہوں کہ ایک مشینری کو ریپلیس کرتا ہوں, دوسری مشینری کو لے کر آتا ہوں, اس کو آگے بڑھاتا ہوں.
جب آپ نے 63 سال کے اندر پالیسی ہی نہیں بنائی, آپ نے کہا ریلوے آ گئی یہ ساری زندگی چلے گی, کوئی مشینری ایسی ہو سکتی ہے ساری زندگی چلے, انسان نہیں چلتا. وہ بات صحیح ہے آپ کی. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جیسے اب آپ نے انرجی کرائسس پہ بات کی, اس کو ہم اوور کم, انرجی کرائسس کو کیسے اوور کم کریں؟ دیکھیں اب تو ٹائم ایم کی جیسے ایم کیو ایم نے بھی اس میں ظاہر سی بات ہے اپنے بجٹ پروپوزلز میں یہ ضرور سجیشنز دیے ہوں گے کہ ہم انرجی کرائسس کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو جو ہے اس کی زمین کے اندر جو ہے نا اتنے وسائل دیے ہیں, بے شک اتنے منرلز ہیں, اتنی چیزیں ہیں. اگر ہم 2 سال 3 سال, اب تو بہرحال لیٹ ہو گئے ہم, لیکن پھر بھی آج اگر ہم سوچ لیں کہ ہمیں ان منرلز کو یوٹیلائز کرنا ہے, آپ کے پاس اتنا بڑا کوئلہ ہے, اتنی بڑی آپ کے پاس گیس ہے, پیٹرول ہے, صحیح. اب آپ اس ٹائم کے اوپر آ کے, جس ٹائم کے اوپر جب سب کوئی لوٹا چکے, تب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی انویسٹمنٹ کرنے نہیں آ رہا, تو بھائی اس وقت تم لوگ کہاں تھے؟ میں نے یہ کہا کہ آپ کو اپنے ڈرائنگ روم سے نکل کر عوام کے اندر آ کر سیاست کرنی پڑے گی, اور جب تک اس ملک کا نظام سدھرے گا نہیں, جب تک متوسط طبقے سے, گراس روٹ لیول سے پڑھے لکھے ایماندار باکردار لوگ جو ہے اسمبلیوں میں نہیں آئیں گے. اسمبلیوں کو چلانے کے لیے وہی آدمی قانون سازی کر سکتا ہے جس کو تکلیف ہو. ایک زمیندار, ایک جاگیردار, ایک وڈیرا یا ایک موروثی سیاست کرنے والے کو کیا پتا کہ اس ملک کے عوام کے مسائل کیا ہیں؟ اس کے بعد بجلی نہیں آئے گی, وہ جنریٹر لگا لے گا, اس کو لا اینڈ آرڈر کی پرابلم ہوگی, وہ گارڈ ہائر کر لے گا. پانی نہیں ہوگا, باؤزر منگا لے گا. پیٹرول کی اس کو پرواہ نہیں ہے کیونکہ پیٹرول اس کو سرکاری مل رہا ہے. صحیح بات. تو آپ کو نظام کو تبدیل کرنا پڑے گا. جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کہتے ہیں انقلاب کی بات کرتے ہیں, وہ کوئی خونی انقلاب نہیں ہے, وہ ذہنوں کا انقلاب ہے کہ آپ کو اپنے قلم سے ذہنوں کا انقلاب لانا پڑے گا. ان لوگوں کو آپ کو ان اسمبلیوں میں منتخب کر کے لے جانا پڑے گا جو محب وطن ہیں, جو اس ملک کو چاہتے ہیں کہ یہ ملک رہے. وہ آدمی کیا اس ملک کو بچائے گا جس کا فورن پاسپورٹ ہو, جس کی فیملی باہر رہتی ہو, اور وہ کہے کہ میں اس ملک کے اندر وہ کروں گا؟ یہ تو بالکل وہی مثال ہے کہ جو ایک آدمی کرائے کے گھر میں رہتا ہو, اس کو پتا ہو کہ 6 مہینے کے بعد مجھے گھر چھوڑنا ہے, تو اگر وہ کھڑکی ٹوٹ رہی ہے تو وہ کہتا ہے ٹوٹنے تو میں نے تو 6 مہینے بعد جانا ہے. مجھے خواجہ صاحب یہ بتائیے کہ جیسے ہم دوسری پارٹیز سے بھی سنتے ہیں کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ جتنے منسٹرز ہیں, جتنے پولیٹیشینز ہیں, وہ اپنے سارے اثاثے اپنے ملک میں لے کر آئیں. ایم کیو ایم کا کیا موقع ہے؟ ایم کیو ایم بھی کہتی ہے, بالکل کہتی ہے. تو کیا آپ کے جتنے لوگ ہیں ان کے سب کے اثاثے یہاں پاکستان میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کسی کے اثاثے باہر بھی ہیں تو وہ ڈکلیئر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہ کیونکہ کوئی ملک کے قانون کے اندر یہ پابندی نہیں ہے. اگر وہ ملک کے قانون کے اندر رہ کے ملک کے ایک لیگل طریقے سے اگر اس نے کوئی پراپرٹی رکھی ہے, اب سپوز اگر کسی کا بچہ باہر پڑھتا ہے, تو اگر اس کے بچے کا وہاں فلیٹ ہے تو وہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی محلات ہیں یا کوئی بڑے بڑے پلازے ہیں یا بڑے بڑے شاپنگ پلازے ہیں, تو وہ ظاہر ہے ملک کے اندر آنے چاہیے. وہ ملک جب وہ اس ملک کے اندر سیاست کر رہے ہیں تو ان کا کنٹریبیوشن اس ملک کے لوگوں کے لیے ہونا چاہیے. خواجہ صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات کریں. یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم اس پروگرام کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے. ویورز اپنے کمنٹس ضرور ہمیں دیجیے گا 24/7 آن لائن پہ اکنامک ویوز کے ساتھ. ہم بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا پارٹ 2 آف دس پروگرام اکنامک ویوز میں ہم بات کر رہے ہیں خواجہ سہیل منصور صاحب کے ساتھ. بہت انٹرسٹنگ فیکٹس بتا رہے ہیں, بہت انٹرسٹنگ سجیشنز دے رہے ہیں. انہوں نے گورنمنٹ کو بہت سارے پروپوزلز بھی دیے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی گورنمنٹ آتی ہے, جو پروپوزلز انہوں نے دیے ہیں, تو اس سے پہلے سال میں 500 بلین کا ڈیفیسٹ کم ہو سکتا ہے. خواجہ صاحب یہ جو آپ نے بات کی جب 500 بلین کا ڈیفیسٹ کم ہو سکتا ہے, تو اس میں آپ نے کیا ایگریکلچرل انکم پہ بھی ٹیکس لگانے کی بات کی ہے؟ ہم نے ایگریکلچر, کیونکہ یہ اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, تو کیا آپ لا میں امینڈمنٹ کریں گے یا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ پروپوز کریں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر انکم جو ہے, جو ٹیکسیبل انکم ہے, اس کے اوپر آپ ٹیکس لیں. آپ پروونشل اس میں لیں آپ یا فیڈرل اس میں لیں, ٹھیک ہے, یہ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ پروونشل کے اندر NFC ایوارڈ کے اندر آپ پیسے دے ہی رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یا تو یہ آپ یہ کریے کہ آپ اگر کلیکشن کی پوزیشن میں نہیں ہیں, اگر پروونشل گورنمنٹس یہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں, تو آپ FBR کو دے دیں. بہت ساری جو پروونشل انکمز ہیں, جیسے سیل ٹیکس ہے, سیل ٹیکس کو اگر دیکھا جائے تو اوریجنلی وہ پروونشل انکم ہے سروسز پہ, لیکن اگر نارملی دنیا میں آپ دیکھیں گے تو سیل ٹیکس جو ہے وہ پروفینس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن آپ کے ملک کے اندر سیل ٹیکس جو ہے وہ فیڈرل ہے. دیکھیں وہ ویٹ سسٹم پہ ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں نا, ویٹ سسٹم ہے تو جو ویٹ سسٹم کی وجہ نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نارملی سیل ٹیکس جو ہے اگر آپ دنیا میں اٹھائیں گے
تو وہ پروونشلی ہوتا ہے، لیکن آپ نے ایک بنایا ہوا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پروونس میں اپنے وسائل نہیں ہیں تو آپ کوئی آدھا پرسنٹ 1% دے کے فیڈرل کو دے دیجئے، ٹھیک ہے، فیڈرل اس کو وصول کر لے. صحیح. بات یہ ہے کہ آپ چھوٹے کاشتکاروں پہ نہ لگائیں. آپ کے پاس بڑے بڑے آڑتی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو پوری دیکھیں سسٹم کیا بنایا گیا ہے. سسٹم یہ بنایا گیا ہے کہ یہاں پر 200-500 زمینداروں کی جو ہے زمین جو ہے وہ ایک آڑتی لیتا ہے. آڑتی اس کو فرٹیلائزر بھی دیتا ہے، بیج بھی دیتا ہے، کھاد بھی دیتا ہے، ساری چیزیں دینے کے بعد وہ اس سے پوری کی پوری فصل خرید لیتا ہے. ٹھیک ہے نا، انویسٹمنٹ بھی اس کی ہے، مین پاور آپ کی ہے، زمین آپ کی ہے. آپ کو تو وہ پرائز دے رہا ہے 750 روپے من اور وہ گورنمنٹ کو بیچ رہا ہے 950 روپے من. 200 روپے کو ڈائریکٹ ٹیکس ہو جانا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں. 200 روپے کو ڈائریکٹ ٹیکس ہو جانا چاہیے. بالکل اس کی ٹھیک وجہ ہے کہ وہ انکم کہاں جا رہی ہے، وہ انکم اس کی جیب میں جا رہی ہے اور وہ اس کی نیٹ انکم ہے، وہ ٹیکس ہو جانی چاہیے. پھر آپ کے پاس جو آپ نے ملک کے اندر ایک نظام بنا دیا کہ جی فلاں ایریا جو ہے وہ ٹیکس فری ایریا ہو جائے گا. فاٹا کے اندر جو ہے کراچی کے اندر 16% سے 21% ٹیکس ہے، وہاں پہ 7% ٹیکس ہے. کیوں بھائی؟ پورے ملک کے اندر کمپٹیشن برابر ہونا چاہیے، انڈسٹری کو برابر چلنا چاہیے، انڈسٹری کو برابر لڑنا چاہیے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ گیٹ کا نظام آپ لائے ہیں کہ دنیا کے برابر ہمیں اپنے ٹیرفز کو لانا ہے، تو آپ ملک کے اندر دوہرے نظام نہ چلائیں. اس سے تو میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ کمپٹیشن ایکول ہونا چاہیے اور کسی کو پریفرنس نہیں ملنا چاہیے. یہ بات سے تو بالکل میں بھی ایگری کرتا ہوں. خواجہ صاحب یہ بتائیے کہ ابھی حال میں گورنمنٹ نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 8 روپے پیٹرول پہ بڑھا دیے. ظلم ہے. ہم تو اس کو بالکل کنڈم کرتے ہیں، ہم اس کے بالکل خلاف ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے شاہانہ خرچوں کو روک کر لوگوں کو ریلیف دیجئے. پیٹرول کی پرائس اگر آپ بڑھائیں گے، پیٹرول کے اندر آپ اس وقت بھی 10 روپے لیوی لے رہے ہیں، پیٹرولیم لیوی لے رہے ہیں، پیٹرولیم لیوی 10 روپے لیٹر پہ آپ لے رہے ہیں. آپ اس لیوی کو کم کریے، آپ اپنے شاہانہ خرچوں کو روکیے، آپ اس کا ریلیف جو ہے عام آدمی کو دیجئے. کیونکہ پیٹرول کی اگر پرائس بڑھے گی تو اس سے آپ کا جتنا بھی اکانومی سسٹم ہے وہ تباہ ہو جائے گا. ایک غریب آدمی جو ہے، دیکھیں ایک امیر آدمی کو 10 روپے پیٹرول بڑھنے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک غریب آدمی کا اگر 3 روپے کرایہ بڑھے گا تو اس کا مہینے کا 100 روپے کا فرق پڑ جائے گا. اس کی 7,000 روپے کی تنخواہ یا 10,000 روپے کی تنخواہ کے اندر 100 یا 200 روپے جو ہے بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اس کے 2 دن کی روٹی پکتی ہے گھر میں. جب پیٹرول کی پرائس بڑھائیں گے، ڈیزل کی پرائس بڑھائیں گے، کرائے بڑھیں گے، اس کے بعد جب سبزی ٹرانسپورٹ ہوگی تو اس کا پیسے بڑھیں گے، جب آٹا ٹرانسپورٹ ہوگا، جب گوشت ٹرانسپورٹ ہوگا، کوئی مطلب یہ ہے کہ آپ ہاسپٹل میں جائیں گے، کسی بھی جگہ پہ جائیں گے تو یہ آپ کی بیسک وہ ہے. تو اس کے اوپر جو ہے ہم تو اس کو بالکل کنڈم کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو فل اور فوری واپس لے. خواجہ صاحب لاسٹ ماضی میں MQM نے اس پیٹرول انکریز پہ گورنمنٹ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور الگ بھی ہو گئے تھے اور اس پریشر سے انہوں نے پرائسز کو کم کروا دیا تھا. اس کمیٹی کے اندر میں خود آپ اس کے ممبر ہوں میں تو. لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ہم نے سٹینڈ لیا اور ان کو اتنے اسٹرانگ شواہد دیے تو اس کے بعد بدقسمتی سے 4 مہینے سے اس کمیٹی کی میٹنگ ہی نہیں بلائی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹرولیم منسٹر کہتے ہیں کہ اوگرا کا کام ہے. ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ اوگرا پاکستان گورنمنٹ کے انڈر میں نہیں ہے، وہ کیا امریکن گورنمنٹ کے انڈر میں. بات یہ ہے کہ نان پروفیشنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نو ڈاؤٹ دنیا کے اندر پیٹرول کی پرائس بڑھی ہے، لیکن اگر پرائس بڑھی ہے تو اس کو آپ سبسیڈائز کر سکتے ہیں. جب آپ 200 ارب روپے بڑے بڑے جاگیردار اور وڈیروں کو سپورٹ پرائز میں دے سکتے ہیں یا بے نظیر سپورٹ اسکیم کے اندر آپ 32 سے 34 ارب روپے دے سکتے ہیں تو آپ 18 کروڑ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے. مجھے یہ بتائیے کہ MQM کا اس وقت پیٹرول جو ہائیک ہے کیا آج بھی آپ استعفے دینے کے لیے تیار ہیں یا آپ گورنمنٹ کے اوپر کیسے پریشر ڈالتے؟ دیکھیں کیونکہ اس کا امپیکٹ ایک عام آدمی پہ پڑتا ہے. ایک غریب آدمی جو ہے نا، بسوں کے کرائے 3 سے 5 روپے اگر بڑھ جاتے ہیں تو اس کی ساری کاسٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے. وہ اس کے آپ دیکھیں کہ 4 سال میں ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی. تو آپ تو کراچی کے رولرز ہیں سر، اگر میں سندھ کو کہوں تو شاید ٹھیک نہ ہوگا، لیکن کراچی حیدرآباد تو آپ کی 80% آپ کی میجورٹی ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے کیا اس وقت سٹیپ لیا ہے؟ دیکھیں کیونکہ میں آپ کو ایک کمپیریزن دے دیتا ہوں کہ جو مونگ کی دال 4 سال پہلے 50 روپے کی تھی، آج 135 روپے ہے. جو ماش کی دال 62 روپے تھی، آج وہ 135 روپے ہے. جو چینی تھی
25 रुपए थी, आज 65-70 रुपए तक पहुंच गई है। एमक्यूएम इस पे क्या स्टांस ले रही है? क्योंकि देखिए एमक्यूएम अपने आप को कहती है कि हम गरीबों की पार्टी है, हम एक ऐसे तबके से बिलोंग करते हैं, एमक्यूएम को एक कहते हैं, और ये बिल्कुल राइट है, उन पे छोटे से लेकर ऊपर तक उनकी रिप्रेजेंटेशन है। तो एमक्यूएम क्या कर रही है? क्योंकि आप इस वक्त नेशनल असेंबली में भी हैं, प्रोविंशियल असेंबली में आप हुकूमत में हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बात हर बार कर देना कि एमक्यूएम जो है वो इस्तीफे दे दे और इस्तीफे मैं इस्तीफे की बात नहीं कर रहा हूं कि क्या आप क्या प्रेशर डालेंगे गवर्नमेंट के ऊपर? असल में बात ये है कि फोरम जो है वो नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली या सेनेट ही है जी बिल्कुल, जिसके अंदर आवाम के मसाइल को ले जाकर आपने उजागर करना है। एब्सोल्युटली, ठीक है ना। अब हम नेशनल असेंबली के अंदर 25 लोग हैं, सेनेट के अंदर हम 7 लोग हैं, प्रोविंशियल असेंबली में 51 लोग हैं। बिल्कुल एमक्यूएम हर जगह पे स्टैंड ले रही है, एमक्यूएम हर जगह के ऊपर जो है अपनी आवाज़ उठाती है। एनआरओ के मामले में हमने आवाज़ उठाई, पेट्रोलियम की प्राइस के ऊपर हम बाहर आए, सारी चीज़ों में हम ले रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हमारी आवाज़ अभी उस लेवल पर नहीं पहुंची है। अल्लाह से दुआ करें कि नेक्स्ट इलेक्शन आए, लोग अपने जैसे मुतवसत तबके को लोगों को असम्बलियों में लाएं, हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। हम ये नहीं कहते कि एमक्यूएम में आए, लेकिन एमक्यूएम की अगर पॉलिसी सही है तो उसके साथ खड़े हों। आप जब गवर्नमेंट से अलग होने की बात करते हैं तो गवर्नमेंट गिर जाती है, गिरने के स्टांस पे आ जाती है, लेकिन हमने ये देखा है कि आप कुछ अरसे के लिए दूर हो जाते हैं, लेकिन फिर आप थोड़े से फिर मिल जाते हैं। तो इसमें कोई देखे ना, आप यानी आपका या तो आपकी बातें मान ली जाती हैं या कोई और वजह है। देखिए बात यह है कि हम किसी सूरत में भी ये नहीं चाहते कि बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि 64 साल के अंदर 34-35 साल इस मुल्क के अंदर जो अमरीत रही जी, बल्कि इससे ज़्यादा ही रही हो जी जी। अब एक निज़ाम चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, उसको डिरेल एमक्यूएम नहीं करना चाहती। एमक्यूएम जो है उस जगह के ऊपर, बहुत जगहों के ऊपर जो है वो वक्त के तकाजे के हिसाब से हम ये चाहते हैं कि ये निज़ाम चले। जब ये निज़ाम चलेगा लोगों को छन्ना लगेगा, अच्छे लोग रहेंगे, बुरे लोग निकलते जाएंगे, लेकिन ये निज़ाम अगर हमने इस तरह से आके फिर वो कर दिया तो बात ये आएगी कि एमक्यूएम ने ये निज़ाम गिरा दिया। तो हम ये नहीं चाहते कि किसी जगह के ऊपर जो है कोई ऐसा फिर मामला आ जाए। फिर मुल्क के जो हालात हैं, मुल्क का एक हिस्सा जो है वो जंग के अंदर है, दूसरा हिस्सा जो था आपको पता है कि जितनी भी कुदरती आफात आई, सैलाब आए, ये आए वो आए, बलूचिस्तान जो है किस वक्त सबसे ज़्यादा हालात में है। तो इन हालात के अंदर जो है किसी सूरत में भी आपको देखें, एक आदमी जो बाहर बैठकर देख रहा है वो तो ये देख रहा है कि आटे की कीमत बढ़ गई, आप गवर्नमेंट छोड़ दें, लेकिन लेकिन आप ऐसे कोई स्टेप्स लेते हैं या मेजर्स क्या ले रहे हैं जिससे ये प्राइसेस नीचे आ जाए? हमें ओवरऑल पूरे मुल्क की सिचुएशन को देखना है कि मुल्क किन हालात से गुजर रहा है। देखें सख्त वक्त आया हुआ है, ठीक, सबको मिल बैठकर इस मुल्क को इस वक्त बचाना है। सही, जब ये मुल्क बचेगा तो ये फिर आटा भी खाएंगे, दाल भी खाएंगे, पेट्रोल भी देखेंगे। कोशिशें हमारी हैं, हमने आपको बताया कि हम बजट की प्रपोजल भी दे रहे हैं, आज नहीं सुने जाएंगे, कल सुने जाएंगे, लेकिन बात यह कि एमक्यूएम अपना फर्ज तो अदा कर रही है ना। एमक्यूएम का जो फर्ज था कि एमक्यूएम एक मुतवसत तबके की जो जमात है वो मुतवसत तबके की आवाज़ को लेके आगे जा रही है। अब ये अवाम का फर्ज है कि अवाम जो है उन लोगों को मुंतखब करके आगे असम्बलियों में लेके जाए जो उनके मसाइल को हल करे। ख्वाजा साहब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा चूंकि टाइम हमारा शॉर्ट है, मुझे ये बताइए कि टैक्स रेशो पाकिस्तान में कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि आप इंडस्ट्रियलिस्ट होने के साथ साथ गवर्नमेंट में भी हैं, आप एक पार्टी को भी बिलोंग कर रहे हैं, हमें इस वक्त ज़रूरत ये कि हमारा टैक्स रेशो बढ़ाया जाए। टैक्स टू जीडीपी रेशो बहुत कम है, दूसरे ममालिक के जो पड़ोसी ममालिक हैं हमारे, इसको बढ़ाने के लिए क्या तजवीज़ आपने? इसकी तजवीज़ ये है, ये तो कई बार रिपीट हो गई है बात, लेकिन फिर मैं वही बात करता हूँ कि बात ये है कि हर टैक्सेबल इनकम को टैक्स कर दीजिए। आप कराची के अंदर या रूरल इलाकों के अंदर या अर्बन एरियाज़ के अंदर जो है आप अगर किसी आदमी को भी टैक्स से आप बरूल ज़िम्मा ना छोड़ें। मैं ये कहता हूँ कि अगर कराची का एक दुकानदार या लाहौर का एक दुकानदार या फैसलाबाद का एक दुकानदार टैक्स नहीं देता तो उसको भी टैक्स देना चाहिए, लेकिन सामने एग्रीकल्चर टैक्स भी होना चाहिए। मतलब ये है कि आपको दो निज़ाम नहीं इस मुल्क में बनाने, एक निज़ाम बनाना है कि जी बात यह है कि आप 3 लाख रुपए से ऊपर की अगर इनकम कर रहे हैं तो अपना हक अदा करिए। आप टैक्स को भत्ता मत समझें, आप उसको नेशनल कंट्रीब्यूशन समझ कर दीजिए, क्योंकि अगर आप टैक्स देंगे तो हुकूमत चलेगी, आपको तालीम की सेहत, आपको मेडिकल की सेहत, आपको सब्सिडीज़ ये तभी मिल सकती हैं। ख्वाजा इसको एक ऑल्टरनेटिव अगर लें तो क्या ये कहना सही नहीं होगा कि आप एफबीआर से करप्शन खत्म कर दें और हैरेसमेंट खत्म कर दें तो टैक्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाए? देखिए बात ये है कि यहाँ पर आके फिर मैं मुत्तफिक नहीं हूँ आपसे, क्योंकि आपने खुद कहा कि 400 बिलियन की करप्शन है। हाँ, लेकिन तो देखिए मेरी बात सुने, यहाँ मैं मुत्तफिक इसलिए आपसे नहीं हूँ, पहले अपना फर्ज अदा करें।
میں اپنی جیب سے ٹیکس نکال کے لیکن میں اگر ایڈوانس میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ جی وہ تو کرپشن ہے، میں اگر ٹیکس دوں گا وہ کھا جائیں گے، میں پہلے اپنا حق ادا کروں کہ میں نے 10 روپے دیے، پھر میں کھڑا ہو کے احتساب کروں کہ جی میں نے 10 روپے دیے تھے، میرے 10 روپے کہاں گئے. لیکن اگر یہ بات کر دینا کہ جی میں دوں گا تو کھا جائیں گے، نہیں، پہلے آپ اپنی چوری ختم کریے، پھر آپ دوسرے کے گریبان پہ ہاتھ ڈالیے کہ بات یہ کہ میرے پیسے کہاں ہیں، مجھے جواب دو. خواجہ صاحب انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہا ہے، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم اپنے پروگرام کو یہیں ریپ کرتے ہیں. ویئرز، خواجہ صاحب نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس پر روشنی ڈالی ہے. ان کا کہنا ہے کہ کنسسٹنٹ پالیسی ہونی چاہیے، لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہونی چاہیے، گورنمنٹ اپنے اخراجات کو کم کرے. گورنمنٹ جب آئی تھی تو انہوں نے شروع سے یہ کہا کہ ہم آسٹیرٹی میجرز کو اڈاپٹ کریں گے، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے. خواجہ صاحب نے کہا کہ ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی ہونی چاہیے. آج اگر ہمارے ملک کو ترقی کرنی ہے تو ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی رستہ ہے نہیں اب ہمارے پاس. خواجہ صاحب کا کہنا ہے کہ ایگریکلچرل انکم پہ ٹیکس لگنا چاہیے. جو بھی جس مد میں پیسے کما رہا ہے، اگر وہ ٹیکس سبل لمٹ میں آ رہا ہے تو اس کو ٹیکس لینا چاہیے، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ وصول کرے یا وہ فیڈرل گورنمنٹ وصول کرے. کیونکہ اگر ٹیکس بیس ہمارا بڑھے گا، ٹیکس ریونیوز اگر ہمارے پاس زیادہ ہوں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا. ہم اپنے ملک میں سبسڈیز اسی وقت دے سکتے ہیں کہ جب ٹیکس ریونیوز ہمارے زیادہ ہوں. اور جو لاسٹ بات خواجہ صاحب نے کی وہ سب سے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنا فرض ادا کریں، کیونکہ آج جب ہم اپنا فرض ادا کریں گے تو ہم سوال کرنے کے لائق ہوں گے کہ ہم سوال پوچھ سکیں گے. آپ اپنے کمنٹس ہمیں ضرور دیجیے کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا. مجھے ذیشان مرچنٹ کو اکنامک ویوز @24/7 آن لائن سے اجازت دیجیے. تھینک یو. خدا حافظ.